یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ چھڑ کے جہان سارا سوڑے دنال لایا چھڑ کے جہان سارا سوڑے دنال لایا چھڑ کے جہان سارا سوڑے دنال لایا سو رب دی لاج رکھ لئی ہر تھاں تے میرے سایہ رب دی لاج رکھ لئی ہر تھاں تے میرے سایہ چھڑ کے جہان سارا سوڑے دنال لایا مہربانی کرو اور کیوں کب دیا باجو تریبا کیوں کب دیا تریبا بیمار مصطفیٰ گلیاں نبی دیا نے بس میری دوایا گلیاں نبی دیا نے بس میری دوایا چھڑ کے جہان سارا سوڑے دلال لایا اور تیرے نال سب کے دنیا تیرے نال سب کے دنیا شہزاد آکھدی ہے تھاں تھاں تے پیندیاں نے میرے نال دیاں دعائیاں چھڑ کے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی سیاہ لاجواب غریب نواز مقدسہ سر العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیاہ شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاہ لاجواب غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا کی سیاہ لاجواب غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور کی سیاہ غریب نواز کی روشن اور نورانی تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک کا سفر فرما کر نہایت عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں، رب کریم جل شانہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرماتے ہوئے آپ جملہ حاضرین کی جتنی بھی جائز دلی خواہشات ہیں، نیک تمنائیں اور مرادیں ہیں، اللہ پاک حضور کی سیاہ لاجواب غریب نواز کی برکت سے آپ سب حاضرین کی جملہ جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے روزے اللہ کریم جل شانہ نے اہل ایمان مرد و خواتین کے اوپر فرض قرار دیے ہیں، جہاں روزے کے اندر طلوع صبح صادق سے لے کر رات کے آغاز تک کھانا پینا جو ہے وہ منع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کے ساتھ روزے کی باطنی روح کو برقرار رکھنا یہ بھی انتہائی لازم ہے۔ ابن ماجہ شریف کے دیگر بہت ساری حدیث پاک کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ربا صائم، کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ کھانے سے رک جاتے ہیں، پانی پینے سے بھی رک جاتے ہیں، لیکن جو باطنی امراض ہوتے ہیں ان میں وہ اسی طرح مبتلا رہتے ہیں۔ سوچ روزے کے باوجود اگر وہ درست نہیں رکھ رہے، اللہ پاک کی نافرمانی کی سوچ ہے، خدا نخواستہ محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف سوچ ہے، کسی مسلمان کو مومن کو نقصان پہنچانے کی سوچ ہے، کوئی گناہ اور خرابی کرنے کی سوچ ہے، تو سوچ جو ہے انسان اگر اس کو بھی درست نہیں کرتا روزے کی حالت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، شکوہ شکایت ہے، اور جتنی بھی چیزیں زبان کے ساتھ منع کی گئی ہیں اگر ان کو بھی اسی طرح برقرار رکھتا ہے، تو
پھر محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کا بنیادی ترین مقصد جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں بیان فرمایا گیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کے اوپر روزے اس لیے فرض قرار دیے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے جب روزے کے ظاہر کے معاملات کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس کی باطنی روح کی بھی پوری پوری حفاظت کی جائے۔ چنانچہ صحاح ستہ کی کتب احادیث کے ساتھ ساتھ مسند احمد اور دیگر کتنی حدیث پاک کی کتابوں میں یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ ایسا محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں ہو پھر اسے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، چیخنا چلانا گالی گلوچ کرنا، لوگوں کے ساتھ دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا کرنا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مکمل طور پر روزہ دار اور صائم جو ہے وہ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے اور ان چیزوں سے بچا کر رکھے گا، اور اگر کوئی شخص اس پر کوئی لڑائی جھگڑا مسلط بھی کر رہا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑے نہیں جھگڑے نہیں، بلکہ فلیکن اسے چاہیے کہ وہ سامنے والے بندے کو کہہ دے انی صائم، کہ بے شک میں روزے کی حالت میں ہوں اور روزہ مجھے آپ کا ترکی بترکی جواب دینے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے آپ مہربانی کریں کہ رمضان المبارک شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ شیطان ہوتے ہیں دو قسم کے، قرآن پاک فرماتا ہے من الجنۃ والناس، لوگوں کے سینوں کے اندر، لوگوں کے وسوسوں، لوگوں کے دلوں کے اندر جو وسوسے ڈالنے والے شیطان ہیں، جن کو خناس قرآن پاک نے قرار دیا۔ قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس کے اندر باقاعدہ شیاطین خناس کا نام لے کر اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ یہ خناس شیاطین کون سے ہوتے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی اللہ پاک کے متعلق وسوسے ڈال دیے، محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق وسوسے ڈال دیے، قرآن پاک کے متعلق وسوسے ڈال دیے، مسلمانوں کے متعلق وسوسے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کیسے شیاطین انسانوں میں سے کھلے ہوئے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس بارگاہوں کے متعلق منفی قسم کی سوچ خود بھی رکھ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس ہستیوں کے متعلق وسوسہ اندازی رمضان المبارک میں بھی اسی طرح جاری رکھتے ہیں۔ بھائی سلسلۃ الشیاطین، بخاری شریف پہلی جلد کتاب الصیام میں ہے کہ جیسے ہی زمین پر دنیا میں رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو جو جنوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری ایک شاگردہ بچی ہے درس نظامی پڑھنے والی خانوال میں، تو خانوال سے ان کا گھر دور ہے، جہاں وہ رہائش پذیر ہے، ان کے والدین ضلع بہاڑی میں ہیں، خانوال سے اگلے ڈسٹرکٹ اور ضلع میں۔ تو میں 5ویں روزے ان کی طرف گیا تھا جمعرات کو، اس بچی کو جن جو ہے وہ بہت زیادہ غالب آ جاتے ہیں، تو پھر میں انہیں ایک علاج بتانے کے لیے گیا، تو میں وہاں جا کر افطاری بھی کی، نماز مغرب، اور جب اس موضوع پر بات کی تو اس بچی کے والد صاحب نے کہا کہ استاد جی رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو جنوں کا حملہ رک جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے کہ سلسلۃ الشیاطین، جن شیطان جو ہوتے ہیں ان کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ حضور آپ رمضان المبارک کے بعد ہم یہ علاج شروع کریں گے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو شیاطین جن ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو جو ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں وہ بھی قید کر دیے جاتے ہیں، لہذا رمضان شریف ہمارا عمل سے گزر جاتا ہے۔ میرا ایمان تازہ ہو گیا ان کی یہ بات سن کر۔ لیکن جو انسانوں میں سے خناس شیاطین ہے، قرآن پاک فرما رہا ہے خناس وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کی خدمت کرنے والی سچی مخلص عظیم شخصیات کے متعلق۔ اللہ پاک نے فرمایا من الجنۃ والناس،
وہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جن شیاطین کو رمضان المبارک سے لے کر شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن انسان شیاطین تو قید نہیں کیے جاتے۔ اس لیے فرمایا تم سے لڑنے والے، جھگڑنے والے، شیطانی پھیلانے والے، معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے والے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد جنگ کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، اور ایک مسافر لوگ جو سفر کر رہے ہیں ٹرین کے اندر، جہاز کے اندر، بس کے اندر، یا لوگ اپنا روزگار کمانے کے لیے بیچارے جن کے گھروں میں تازہ وہ پہنچاتے ہیں جو یا مزدوری کو تب چولہا جلتا ہے، سحری افطاری کا وہ انتظام کر پاتے ہیں، کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی ٹرالر ڈرائیور ہے، کوئی بس ڈرائیور ہے، لیکن ان کے اوپر بھی ہم نے رمضان المبارک کے اندر بھی، تو میرے دوستوں یہ کبھی بھی مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا اس طرح کی پریشانیاں معاشرے میں کمزوریاں پیدا کرنا۔ یہ ان انسانوں کا کام ہوتا ہے جو انسان نہیں ہوتے بلکہ شیاطین ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی نورانی ذات بابرکات نے ہمیں یہ درس عطا فرمایا ہے کہ تم روزے کی حالت میں ہو تو صرف کھانے پینے سے ہی اور اپنے گھر والوں اور بیوی کے پاس جانے سے نہیں رکنا، بلکہ سحری سے لے کر افطاری تک تم نے باقی جو ممنوعہ چیزیں ان سے بھی رک جانا ہے، اور اگر کوئی تم پر لڑائی جھگڑا مسلط کرنے لگے تو تم آگے سے کہہ دیا کرو کہ میں تم سے نہیں لڑ سکتا، تمہارا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ انی صائم، بے شک میں روزے کی حالت میں ہوں۔ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے متعلق انہی ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، کتب حدیث کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے دور مقدس میں جیسے مسلسل اسلام کا نور جزیرہ نما عرب میں پھیل رہا ہے، تو ایک قبیلے کے لوگ جو تھے وہ بھی مشرف اسلام ہوئے، ان کی خواتین بھی اسلام لے آئی، لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ تربیت کے پروسیس میں سے اور تربیت کے مرحلے میں سے انہوں نے گزرنا ہے۔ رمضان المبارک ان کے ایمان لانے کے بعد جلدی آ گیا، ان کو حکم پہنچا ہوا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، تو دو مسلمان عورتیں جو نو مسلم ہیں وہ گھر میں آپس میں بیٹھ گئی، انہوں نے دیگر خواتین کی اور لوگوں کی غیبت کرنی شروع کر دی، اور روزہ جو تھا اتنا ان کو لگ گیا، اتنی پریشانی اور تکلیف ان کو ہو گئی کہ روزہ پورا کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان کے بزرگ جو تھے وہ پیش ہوئے، حضور اجازت چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر دیں، روزہ ٹائم سے پہلے کھول دیں، اس کی بعد میں وہ قضا رکھے گی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ قے کریں، اور جب قے کی گئی تو ان میں گوشت کے لوتھڑے جو تھے وہ برابر ہوئے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ عرض کیا گیا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ حاصل ہوا کہ روزہ تو رکھ لیا، لیکن جیسے ہی آپس میں ان دونوں خواتین کی جو نو مسلمہ تھیں ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے غیبتیں شروع کر دی، اور فرمایا غیبت کو تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے 26ویں پارے سورہ الحجرات میں کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب تم کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے عدم موجودگی میں اس کے گلے اور شکوے کرتے ہو تو یہ بالکل اس طرح ہے جیسے تم اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کیا کسی انسان کا گوشت کھانا کوئی انسان جس کی عقل اپنی جگہ قائم ہو وہ تصور کر سکتا ہے کہ انسان کا گوشت کھائے؟ انسان کا گوشت کھانا تو درندے کا کام ہے۔ انسان تو اللہ پاک کی شاہکار مخلوق ہے، اور انسانوں میں سے انسان کامل وہ تو خلفاء اللہ ہے، زمین کے اندر اللہ کے خلفاء اللہ کے نائبین ہیں۔ ایک جہان کبیر ہے، انسان جہان صغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آیات بینات جو عالمین میں پھیلی ہوئی ہے وہ انسان کی ذات کے اندر یکجا موجود ہے۔ تو انسان جس کو اللہ پاک نے مخلوقات میں اتنا عظیم بنایا ہے اور احسن تقویم قرار دیا ہے اور اپنا نائب قرار دیا، کیسے اس کے بارے میں تصور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو کھا جائے؟ تو یہ درندے کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں، یہ وحشی کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ مومن اور مسلمان وہ تو اس وقت تک صحیح مومن ہو نہیں سکتا، صحیح مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الایمان میں حدیث صحیح ہے
جس میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے مسلمان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر وہ اسلام کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کرا رہا ہے، عمرے بھی ادا کرتا ہے، زکاتیں بھی ادا کرتا ہے، عشر بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہے، وہ گالیاں دیتا ہے لوگوں کو، غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں کسی کی پگڑی اچھالتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے، یا ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کی چوری کرتا ہے، جا کے ان کو تھپڑ مارتا ہے، ایذا تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے حقوق غصب کرتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہتا رہے، مسلمان سچا تو وہ ہے جس کو اللہ اس کے محبوب مسلمان قرار دیں گے، اور محبوب علیہ السلام اسی وقت ہی اپنے کسی امتی کو صحیح مسلمان قرار دیتے جب باقی تمام دین کی تعلیمات پر ظاہر باطن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنی زبان کو بھی قابو میں کر لیتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے حال سے باقی مسلمان محفوظ رہتے ہو۔ تو باقی 11 مہینوں میں بھی اگر ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ دوسرے مسلمانوں کو اور معاشرے والوں کو تکلیف دیتے ہیں تو ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نوازیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض سے لے کر 700 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہے، تو پھر اس میں نافرمانی اور گناہ کیا جائے گا تو پھر اس کا خمیازہ اور اس کا وزن بھی تو اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کی عظمتوں کی طرف پوری توجہ، اور رمضان یہ جو ہمارے دکاندار عزیزوں کا طریقہ ہے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں، حاجی صاحبان بھی، بھائی کوئی شک نہیں کہ آپ نے دکان نفع کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، قرآن بھی فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے بیع کو، خرید و فروخت، تجارت کو حلال قرار دیا، ٹھیک ہے، نفع کمانا ہے اور نفع کے لیے ہی کام ہوا کرتا ہے۔ آپ جا کر بڑی مارکیٹ میں سے چیزیں خریدتے ہیں جو اپنے علاقے کے لوگوں کو بنیادی ضروریات کی چیزیں، کھانے پینے، اشیاء صرف جن کو کہا جاتا ہے، آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنا گاڑی کا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، وہاں جا کر آپ معاوضے کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، سرمایہ خرچ کرتے ہیں، پھر حفاظت سے ان چیزوں کو لاتے ہیں، اپنے ہاں سٹور کرتے ہیں، دکان میں سٹور کے اندر آپ کی بجلی خرچ ہو رہی ہے، آپ کے ملازمین اس پر پہرا دے رہے ہیں، ان سب کی آپ نے تنخواہیں دے دی، اور کتنے لوگوں کا رزق اللہ نے آپ کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے نفع کے لیے اسلام میں جائز نفع، وہ نفع جس کو خبر فاحش کہتے ہیں، یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، اسلامی ٹرم ہے، ٹرمنولوجی ہے۔ خبر فاحش کا معنی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ نفع لینا کہ جو بالکل ظاہراً ظلم نظر آ رہا ہو۔ تو ریاست کو پابند کیا گیا ہے دین اسلام کے اندر کہ مسلسل وہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک رکھے، ہمارے مجسٹریٹ صاحبان، ہمارے اے سی صاحبان، وہ رات دن بازاروں کا چکر لگائے، جیسے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں بھی معاملات کو سنبھال رہے تھے، اور رات کا تہجد سے پہلے عشاء کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا، لیکن وہ ٹائم بھی آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ نہیں عطا کرتے تھے جتنا عوام کو، کہ اپنے غلام حضرت اسلم کو ساتھ لیتے اور پھر گلیوں کے رات کو جو ہے وہ جا کر چکر لگاتے، جہاں پہروداروں کا پہرا چیک کرتے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، وہاں ماحول اور معاشرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ دکانداروں کے لیے آپ نے پوری خواتین جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، آپ حدیث صحیحہ میں دیکھیے، اما جی آپ نے کپڑے والی مارکیٹ میں جانا ہے اور ہر قسم کے کپڑوں کے ریٹ معلوم کرنے ہیں، تھوڑا تھوڑا کپڑا خرید رہے ہیں تاکہ ریاست کے علم میں رہے کہ لوگ کپڑا مہنگا تو نہیں بیچ رہے، خریداروں کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا، صارفین کے اوپر۔ اسی طرح آپ جناب گلہ منڈی کے اندر لوگوں کو بھیجتے، دیگر مقامات پر آپ نے بزرگ لوگ اس مقصد کے لیے باقاعدہ رکھے ہوئے تھے، آپ تو اتنا توجہ کرتے تھے کہ آپ ہوتا امام محمد علیہ رحمت کے اندر صحیح السند حدیث دیکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا، ہمارے چاروں خلفائے راشدین اکابرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے یکے بعد دیگرے برحق
نائبین ہیں، آپ کے وزراء ہیں، ہاں جی، چاروں خلفائے راشدین وہ نماز میں اتنا خیال کرتے تھے کہ انہوں نے ہر صف کے اندر ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی صاحب علم و فضل کی، اور وہ بندہ صف سیدھی کر دیتا، تکبیر پڑھ لی جاتی، اقامت ہو جاتی، لیکن سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ذوالنورین، سیدنا مولا کائنات رضوان اللہ تعالی رضوان مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے، لیکن تکبیر تحریمہ نہ فرماتے، امامت نہ شروع کرواتے، جب تک ہر صف میں سے آواز نہ آ جاتی یا امیر المومنین انہ قد سوی الصف، امیر المومنین ہمارے والی صف سیدھی کر دی گئی، امیر المومنین میرے والی صف سیدھی۔ موتا امام محمد، مسند احمد، کتنی کتابوں میں یہ حدیث سیاح موجود ہے کہ ہمارے تمام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مبارک طریقہ رہا، ہر صف میں بندے کی ڈیوٹی ہے، آخری صف تک کی جب آواز آ جاتی تھی کہ انہو قد سوی الصف، صف سیدھی کر دی گئی، اس کے بعد کانا یکبر اللہ اکبر فرما کر نماز فرض نماز کی امامت شروع کروا دی گئی۔ جیسے عبادات کی طرف توجہ دی، یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں دلائل شریعت کی روشنی میں کہ اگر اجتماع بہت زیادہ ہو جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہر سال رمضان المبارک میں حالانکہ سفر کرنا مشقت کا باعث بن جاتا ہے، روزے کے ساتھ ہمارے پیر بھائی بزرگ بچے جوان جی مرد و خواتین سفر کرتے ہیں، لیکن حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کے آستان عالیہ کا فیض اتنا عام ہے کہ الحمدللہ میں نے جیسے پچھلی دفعہ عرض کیا کہ آستان مقدسہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، اس کی ہواؤں فضاؤں کی حدود میں آتے ہیں تو الحمدللہ راحت ہی راحت ہو جاتی ہے۔ یہاں چونکہ رمضان المبارک میں اور دیگر کئی مواقع کے اوپر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اس مبارک کے موقع پر، تو پھر پنجگانہ نماز میں یہ بھی معاملہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ پھر اگر خدا نخواستہ کوئی صف میں معاملہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اللہ اس کے محبوب علیہ السلام نرمی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ بھی پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب اجتماع کثیر ہو، عیدین، جمعہ یا پنجگانہ نماز میں اتنا رش ہو جائے اور جگہ تنگ پڑ جائے تو پھر اگر پچھلے نمازی اگلے نمازی کی پشت کے اوپر کہ اگلا بندہ جب سجدے میں جائے گا اور جگہ اتنی کلوز ہو گئی ہے کہ یہ باقاعدہ زمین کے اوپر سجدہ صف کے اوپر نہیں کر سکتا، تو پھر اگلے والے نمازی کی پشت اور کمر کے اوپر سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ میں یہ نماز مقبول ہے کیونکہ رش ہو گئی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، تو اپنے ساتھی کا خیال رکھتے ہوئے جگہ میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پریشان نہیں ہونا، نہ خود پریشان ہونا ہے نہ ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے والے نمازی کو تکلیف۔ تو یہ اجتماع کثیر جب ہو جائے، مجمع و رش بہت زیادہ ہو جائے تو پھر جماعت میں گھبرانا نہیں بلکہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں والے نمازیوں کا خیال کرنا ہے، اور پشت کے اوپر بھی سجدہ کر دیں گے تو اس وقت اگر کوئی بندہ ٹیڑھا بیڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے رش کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اس حالت میں بھی حاضری دے رہا ہے، اور جتنا اجتماع بڑھ جاتا ہے مسلمانوں کا اتنی برکتیں اور نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، برکات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو الغرض جیسے ہمارے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان چیزوں کی طرف کہ عبادات میں بھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی طرف بھی بہت زیادہ وہ توجہ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتے تھے کہ ان کی نمازیں معاملات سب درست رہنے چاہیے۔ اسی طرح جو معاشرتی اور دیگر معاملات ہیں ان کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین انتہائی توجہ فرماتے ہیں۔ تو الغرض آج کل رمضان المبارک ہے تو زیادہ نیکیاں کمانے کا جو ہے وہ مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، پچھلی زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کی تلافی کرنے کا مہینہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم نے مسلمانوں نے بہت زیادہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یعنی ہم کفار و مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ جن کافر ملکوں کے اندر جن جن علاقوں میں مسلم کمیونٹی زیادہ ہے، مسلمان زیادہ آباد ہے، کیونکہ ان کے پاس تمام بندوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے،
پورا ریکارڈ ہوتا ہے ان کے پاس، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے فلاں علاقے کے اندر مسلمان زیادہ آباد ہے اور ان کی عبادت کا مہینہ رمضان المبارک آ گیا ہے۔ وہ پھر ادھر جتنے بھی دکاندار ہوتے ہیں ان سب کو ان کی مقامی حکومتیں پیغام پہنچا دیتی ہیں کہ فلاں تاریخ سے مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ اور یہ ہماری رعایا ہے اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو سہولت دینی ہے، لہذا جو باقی 11 مہینوں میں چیزوں کے ریٹ ہے رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن عید تک آپ نے وہ ریٹ مسلمانوں کے لیے آگے کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز کافر ملکوں میں باقی 11 مہینے میں 100 روپے کی آتی ہے، پورا رمضان وہ چیز آپ کو 50 روپے کی ملے گی۔ اور جیسے ہی مسلمان عید پڑھ لیں گے اگلے 2-4 دنوں میں حکومت کے لوگ ہر دکاندار سے باقاعدہ رابطے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے سارے بل دیں، جس مسلمان کو آپ نے آدھی رعایت دی تھی پورے مہینے ان ہزاروں مسلمانوں سینکڑوں مسلمانوں نے آپ سے اشیاء صرف خریدی، تو آدھے پیسے آپ نے دیے، جو بقایا آدھا بل ہے وہ گورنمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے کہ باقی حکومتیں وہ الٹا مسلمانوں کو سہولت دیتی ہیں، اور دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی مملکت ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ دنیا میں 2 ہی تو نظریاتی مملکتیں، ایک پاکستان ہے اور اس سے 1 سال بعد 1948 میں وجود میں آنے والا جو ناجائز ملک ہے۔ ہاں جی، کوئی دنیا کا قانون اس کو نہیں اجازت دیتا کہ وہ فلسطینیوں کا غصب کر کے وہاں اسرائیل ملک قائم کرے، خود تورات مقدس بھی اس ملک کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ صرف صہیونی فرقہ جو یہودیوں کا ہے وہ اس کو جناب جائز قرار دیتا ہے، ورنہ یہودیوں کے جتنے بھی فرقے ہیں صہیونیوں کے علاوہ کوئی بھی کہ قیامت تک بنی اسرائیل کی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، ہارون علیہ السلام کا درس ہے، تورات مقدس میں آج بھی وہ آیات اتنی تعریفات اور تبدیلیوں کے باوجود بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ ان کی صہیونیوں کی یہودیوں کی نظریاتی مملکت ہے، اور اس سے بھی 1 سال پہلے 1947 میں وجود میں آنے والا ہمارا ملک ہے جو نظریہ اسلام کے اوپر ہمارے سے وجود میں آیا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا اللہ ماشاءاللہ کوئی اکلے قلیل ہوں گے 100 میں سے 2 جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے اور لوگوں کو سہولت دیں گے، ورنہ تو رمضان المبارک کے قریب آتے ہی چیزوں کے ریٹ 7ویں آسمان سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ آپ لاکھ روزے رکھ لیں اور مخلوق کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، ناجائز منافع خوری کے اندر ملوث ہے، پھر روزے کی روح برقرار نہیں رہتی ہے۔ پھر آپ صرف اپنی زبان میں روزے دار ہیں، اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نگاہ میں نہیں ہے۔ لوگوں کو جتنا ہو سکے آسانی فراہم کریں۔ محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی سب کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا انما بعثتم میسرین، بے شک تمہیں انسانیت میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ ما بعثتم مؤثرین، تمہیں عسر، تمہیں تنگی اور دشواری لوگوں پر وارد کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے قاضیوں کو درس دیا کہ فیصلہ دیتے ہوئے آسانی والی صورت، معاشرے کے استحکام والی صورت کو اپنانا ہے۔ مفتیوں کو محبوب علیہ السلام نے تعلیم دی، فتویٰ جاری کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ شریعت مبارکہ کی روح بھی برقرار رہے، معاشرہ بھی مستحکم اور مضبوط رہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہ پھیلے، کمزوری نہ آئے، لیکن جو آسان احکام ہے ان تک لوگوں کی رسائی ہو، ان کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے۔ اسی طرح دکانداروں کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا، ریاست چلانے والوں کو حکم دیا کہ جو مجھ مصطفیٰ رحمت للعالمین علیہ التحیات و تسلیم کا کلمہ پڑھتا ہے اور مجھے آقا کریم علیہ السلام کا امتی قرار دیتا ہے کہ میں محبوب علیہ السلام کا امتی ہوں، تو فرمایا پھر انما کلمہ حسر ہے، فرمایا اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہی ایک مضمون پر حق ہے کہ تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تم معاملات اس طرح چلاؤ، تجارت اس طرح کرو، دکانداری اس طرح کرو، حکومت اس طرح کرو، معاملات جو بھی تمہیں ذمہ داری ملے اس کی روح آسانی پیدا کرنا ہے کہ مخلوق الہی دشواری اور تنگی میں نہ جائے، مخلوق الہی آسانی اور یسر سے ہو۔ یہ محبوب علیہ السلام کی بنیادی ترین تعلیم ہے۔ اس لیے اب ایک درخواست ہے کہ رمضان المبارک میں روزوں کے جیسے ظاہر کا خیال کرنا ہے،
اسی طرح باطن کا بھی خیال اللہ پاک ہم سب کو پورے خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے آئین نے یہ بات 7 ستمبر 1974 میں طے کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر 1984 میں ہماری سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جو ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال پھر باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے پھر فل بینچ نے یہ بات جو ہے وہ طے کر دی ہے سپریم کورٹ نے کہ قادیانی شاعر اسلام جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت کو نماز اور عربی میں الصلاۃ، انگلش میں پریئر نہیں کہہ سکتے۔ جو لفظ شریعت طاہرہ نے دیا ہے کسی کام کے لیے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ وہ دعوی اسلام اپنے آپ کو احمدی مسلم کہہ کر، مرزائی مسلم کہہ کر، لاہوری اور قادیانی مسلم کہہ کر وہ دعوی اسلام کر کے پھر ختم نبوت کے منکر ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی الگ اعلان توہین اور گستاخی لکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ معجزات اور ضروریات دین کہ وہ الگ اعلان منکر ہے، تو دعویٰ ان کا اسلام پر ہے، صرف اسلام کے اندر فتنہ مچانے کے لیے، لیکن ان کے عقائد، ان کے نظریات وہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف، اور مرتد ان پر ہے، مرتدوں والا حکم شریعت نے کہا جاتا ہے۔ جب وہ مرتد ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلا سکتے، کہلائیں گے ان کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو وہ جماعت خانہ ہے، مسجد اور انگلش میں مسجد نہیں کہہ سکتے، عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی دعوت کو آزان نہیں کہہ سکتے۔ کہیں گے ثبوت موجود ہوگا، قانونی کارروائی مسلمان پر فرض ہو جائے گی۔ یہ 166 چک ہے ضلع بہاول نگر میں مراد، تو وہاں انہوں نے جناب اپنے جماعت خانہ بنایا، اور پھر اس کے بڑے بڑے مینار بالکل جیسے مسجدوں کے مینار ہوتے ہیں، اس طرح کر کے انہوں نے اپنا سلسلہ، تو بالکل ہم ضلع بہاول نگر کی انتظامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری شریعت کا یہ تقاضا ہے، ہمارے نظریہ پاکستان کا یہ تقاضا ہے، ہمارے آئین کا یہ تقاضا ہے، ہمارے قانون کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے عبادت خانوں کی شکل صورت مسجد والی نہیں بنا سکتے۔ اللہ اعلان میلوں سے ان کے مینار نظر آئے، مسلم معاشرے میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، اور جن ہمارے جوانوں نے اس کے لیے مثبت، آپ توڑ پھوڑ بھی نہ کریں، ہمارے پاس قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، 25 کروڑ کی آبادی میں الحمدللہ تعالی 98% سے زیادہ جو ہے وہ مسلمان موجود ہیں، تو تنظیم، تاریخ، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے قانون ہاتھ میں نہ لیا کرے، قانونی طریقے سے، جیسے اب آپ نے انتظامیہ کو فریاد کی، انتظامیہ آگے بڑھی اور اس طریقے سے یہ سارا کچھ قانونی طور پر ہوا، تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قانونی طور پر ان لوگوں کا راستہ روکے رکھنا یہ ہر مومن اور مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درخواست تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کے حوالے سے کل 15 مارچ منایا جائے گا یوم عشق رسول کریم علیہ السلام، یوم عزت و ناموس رسول کریم علیہ السلام۔ میرے دوستو، حضور شیخ الاسلام والمسلمین، قمر الملت الدین، حضور پیر سیال لجپال، خواجہ خواجگان، قطب دوران، امام المسلمین، حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عرس مقدس انشاءاللہ اس منگل 17 رمضان المبارک پہلی مجلس اقدس ہوگی، اور پھر اگلے دن 18 رمضان المبارک کو دوسری اور آخری نشست ہوگی۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے، جب آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا ذکر معظم آباد شریف میں کیا گیا، اور آج کی یہ حضور وہ آپ کے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بہت سارے فقہی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا، یہ آن دا ریکارڈ ہے، میرآت العاشقین اردو ترجمہ جس ہمارے پیر بھائی کے پاس ہے، اور میں عرض کروں گا کہ ہم جتنے بھی چشتی سیالوی پیر بھائی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے امتی اور غلام ہیں، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے دامن کرم سے جو ہم محبوب کے غلام وابستہ ہیں، ہمارا کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہونا چاہیے جس میں میرآت العاشقین
اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کا یہ مجموعہ ہر سنی مسلمان کے گھر میں بالعموم لازم ہے، اور بالخصوص چشتی سیالوی کے بھائیوں کے گھر میں اس کتاب کا بالخصوص موجود ہونا بھی لازم اور ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے مرشد کریم کا درس کیا ہے، زندگی گزارنے کا منہج اور اسلوب اور طریقہ کار کیا ہے۔ تو مرآت العاشقین کا یہ جو آخری ایڈیشن چھپا ہوا ہے اردو ترجمہ، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے مزید کئی صفحات حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر غلام نظام الدین معظم آبادی صاحب آپ نے باقاعدہ 101 سال بعد کے عنوان سے اس میں کتنے ملفوظات طیبات حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے تحریر فرمائے ہوئے ہیں، جو کہ ساتھ ہی چھپے ہوئے ہیں۔ تصوف فاؤنڈیشن لاہور، راولپنڈی، انہوں نے جو ایڈیشن شائع کی ہے، تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کے یہ ملفوظات طیبات 101 سال بعد کا عنوان دے کر یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ میں طالب العلم آپ کو خلاصہ آج کر رہا ہوں۔ جب حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں معظم آباد شریف میں یہ عرض کی گئی، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، جو اس دور میں ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے بر صغیر میں سب سے بڑی ترجمان عظیم ہستی ہے، وہ ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ کئی فقہی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ وہ سماع کا مسئلہ ہو، مزامیر کے ساتھ قوالی سننے کا مسئلہ ہو، یا سیاہ خطاب لگانے کا مسئلہ ہو، یا جمعے کی جو اذان ثانی ہوتی ہے خطبے سے پہلے، وہ بینا یدی الخطیب پر تو سارے فقہا ہمارے متفق ہیں کہ ہونی خطیب کے سامنے چاہیے۔ جس ہستی نے ممبر پر بیٹھ کر عربی کا خطبہ دینا ہے، بینا یدی الخطیب، اے مؤذن جو ہے خطیب کے سامنے خطبے والی اذان پڑھے، یہ سنت ہے، لیکن داخل المسجد ہونی چاہیے یا خارج المسجد ہونی چاہیے۔ تو ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور بہت سارے ہمارے حنفی فقہا علیہم الرضوان کی تحقیق ہے کہ داخل المسجد بالکل جائز ہے، اور معروف جہاد بالکل خطیب کے سامنے مسجد کے اندر جو ہے ہونی چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، دیگر دلائل وہ فرماتے ہیں کہ ہوگی پہلا یدی الخطیب، خطیب کے سامنے، لیکن خارج المسجد، بالکل خطیب کے سامنے آخری صف کے باہر، مسجد کی حدود کے باہر ہوگی، تو خارج المسجد ہونی چاہیے۔ تو اذان ثانی جمعے کی، اسی طریقے سے جمعے کی اذان کا جواب دینا، اس میں انگوٹھے چومنا، تو یہ چند ایسے مسائل ہیں۔ عرض کی گئی حضور کو ہمارے مشائخ چشتیہ علیہ الرضوان کی تحقیقات کے خلاف ہے، تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے درس کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے شک مولانا فاضل بریلوی علیہ رحمت ان مسائل میں ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف ہے ان کی تحقیق، لیکن ہمارا یہ طریقہ ہے کہ علماء کا اختلاف موجود ہوتا ہے، ہم ہر حال میں اور ہر صورت میں، ہر مسئلے میں اپنے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تحقیقات پر عمل کرتے ہیں۔ من وعن بات کی نوٹ کے برابر بھی ہم اپنے مشائخ چشتیہ کی تحقیقات سے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ نماز، روزہ، نکاح، طلاق، حج، زکات، ہر مسئلے کے اندر مشائخ چشتیہ بھی مبارک تعلیمات پر، لیکن فرمایا کہ جہاں تک مولانا فاضل بریلوی کی بات ہے، فرمایا میں محمد قمر الدین نے مکمل طور پر یہ دیکھا ہے کہ دین کی جو بنیاد اور روح ہے نا، وہ محبت اور ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور جب دین کا تصور محبت مصطفیٰ علیہ السلام اور ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بغیر ہے ہی نہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بر صغیر کے علماء میں اللہ تعالیٰ نے مولانا فاضل بریلوی کو میرے آقا کریم علیہ السلام کے عشق و محبت اور ادب کا وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو آگے آپ نے وہ لفظ عطا کیے کہ جو ہم غلام ہیں، ہماری تو روح کانپ جاتی ہے، لیکن چونکہ میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ ان کو عشق مصطفیٰ علیہ السلام ادب محبوب کا وافر حصہ حاصل ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو مولانا فاضل بریلوی کے قدموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ وہ چاہے صرف ہو، نحو ہو، اصول فقہ ہو، فلسفہ ہو، منطق،
علوم منقولات ہو یا علوم معقولات، حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ کا پایا علماء بر صغیر، علماء عرب میں جو سب سے بلند ترین علماء ہیں ان میں صف اول میں حضور شیخ الاسلام جلوہ گر ہے، اور کتنے وہ علوم و فنون ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بھی حضور شیخ الاسلام کا رتبہ بہت آگے ہے، لیکن اصل چیز چونکہ عشق مصطفیٰ کریم ہے۔ فرمایا جس عالم کے دل میں میرے آقا کریم کی محبت ہے میں محمد قمر الدین تو اس کے ساتھ محبت ہی رکھوں گا۔ تو اصل چیز عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے۔ آگے اسی ہفتے جو اس سے حضور شیخ الاسلام غریب نواز آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب حضور پیر سیال کے غلام بھی ہیں، حضور پیر سیال کے در پر آ کر مہمان بھی ہوتے ہیں، اور یہ کریم ہستیاں اپنے غلاموں مہمانوں کو ہمیشہ نوازتی ہیں۔ اللہ پاک حضور پیر سیال کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ اپنے پیر بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے سنت ادا فرمائے۔